بات اللہ کی بنائی ایسی چیزیں، یہ ڈرنا کوئی اللہ کو چھوڑ کر نہیں، اللہ نے خود ان کو بنایا کہ ان سے ڈرو، ان سے امید رکھو، باقی اصل نفع نقصان کا مالک اللہ کو ماننا چاہیے، یہ سمجھے کہ ہوگا وہی جو اللہ یعنی کرے گا، فطری اعتبار سے جو نقصان دہ چیزیں ان سے بچنے کی کوشش کرے، جو مفید ہیں ان کو حاصل کرے، نتیجہ آخری اللہ کے پاس۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ بھائی نے 2 سوال بھیجے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی بھائی، میرے نا جوڑاں دیاں درداں ہوندیاں رہندیاں، ہر وقت طبیعت میری خراب رہندی ہے، تے میں اس بارے پوچھنا چاہنی بھی کی وجہ کی ہے۔ حکیم شکیل صاحب ہیں رضاکیہ دعا خانے والے، بڑے تکڑے حکیم ہیں، ان سے علاج معالجہ ان سے کروائیں۔ میری بہن ملے، انشاءاللہ شاہ صاحب علاج کریں گے۔ بہت ہی درد ہے، ہر وقت پریشانی۔ پھر وہ علاج تو حکیم صاحب بھی کریں گے نا، ہمارے دوست ہیں حکیم شکیل احمد صاحب، ہاں جی۔ آپ ان سے ملیں، اللہ کے فضل سے آپ کو شفا ہوگی۔ تو نا بچی دا رشتہ بھی نہیں آندے آ، ویک کے چل جاندے آ، اللہ تعالیٰ مہربانی گھر فرمائے۔ کوئی چنگا جہا نہیں مینوں لبدا پیا۔ میاں طاہر صاحب بتا دیا کریں ایسے لوگوں کو کہ جمعرات کو مجھے آپ جمعرات کے دن کال کریں، پھر اس سلسلہ میں یا تو مولانا سے ملاقات کر لیں، زیادہ بہتر یہ ہے۔ اچھا جی، جی انشاءاللہ۔ کتنا وا نمبر انہاں دا؟ نمبر بھی میں بول دیتا ہوں، اچھا جی، آپ لکھیں گے یا کوئی اور لکھے گا؟ لکھے گا، بولو تسی۔ 854۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، نمبر لکھ لیں بچے۔ جی میں انکل بتائیں۔ 854 8 5 دینا پینسل، جلدی جلدی دو، چلے 8 54 5 4 1881 8 5 4 1 1 88 8 1 1۔ یہ نمبر ہے۔ مولانا سے جمعرات کے دن ظہر سے عصر تک رابطہ کر کے ان سے پوچھ لیجئے اس حوالے سے جو بھی آپ کو سوال انشاءاللہ آپ یا کی رہنمائی مدد درکار کریں گے، اللہ فضل فرمائے، خیر کرے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ گراؤنڈ کے اندر ٹینٹ لگانا اور کسی دینی مقصد کے لیے اسے استعمال کرنا کیا شرعی اعتبار سے جائز ہے؟ جو لوگ ٹینٹ لگاتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ وہاں کی انتظامیہ اس سے پوچھتے ہیں، جیسے شادیوں کے موقع پر تو اجازت لیتے ہیں باقاعدہ، تو کوئی حرج نہیں، خراب نہیں کرنا چاہیے ان ٹھیک ہے، یعنی گندگی پھیلانا اور بربادی کرنا یہ نہیں ہو، اچھے طریقہ سے نا۔ جی نہیں مولانا، اب ظاہر ہے کہ کمیونٹی سینٹرز ہمارے شہر کے اندر ہیں نہیں، اور کچھ اس طرح کا شادی بیاہ کا پروگرام کرنا ہو تو گراؤنڈ والے تو 2-3 ہزار روپے بھی لیتے ہیں، اور اس کی رکھوالی یا مینجمنٹ کے حوالے سے یا اس کی حفاظت کے حوالے سے۔ اب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ یار گراؤنڈ دور ہے اپنے گھر کے باہر ہی، پانی کا بھی انتظام، روشنی کا بھی انتظام، سڑک بلاک کر کے اس طرح کا کوئی اہتمام کر لیتا ہے، تو کیا ایسا کرنا؟ نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں، محلے والوں کو بھی چاہیے وہ فراخ دلی سے کام لیں، ایسے موقع پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے نا کام۔ باقی وہ جو انتظامیہ والے کچھ پیسے لیتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، صفائی کرانی ہوتی ہے، بعض ہڈیاں چڑنا اور کئی نہیں گندگی مولانا، صفائی ہم نے کروانی ہے۔ اب کمپنی باغ اتنا بڑا ہے، پتہ نہیں لاکھوں روپے کا اس کا بجلی کا بل بنتا ہوگا، 50-60 آدمی وہاں کام کرتے ہوں، صرف محلے کے اندر ہی اس طرح کا کوئی کام کرنا ہو تو کمیٹی والے لوگوں سے پیسے کیوں مانگتے، جبکہ یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے کہ وہ ہمارے لیے تھوڑی بہت جگہ فراہم کرے، بالکل کرنی چاہیے۔ اور پھر وہاں اس سے پہلے مالی اور میٹ اور سارے لوگ مہیا ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، طاہر صاحب وقار بول رہا ہوں مولانا سے بات۔ جی مولانا آپ کی بات سن رہے ہیں، وقار بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، فرمائیے بھائی۔ مولانا ایک کسی نے حدیث بیان کی ہے کہ دنیا کی بات، اللہ کے ذکر کے علاوہ دنیا کی باتیں بہت زیادہ نہ کیا کرو، اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی اس حوالے کی کوئی حدیث، اس مفہوم کی حدیث ہے؟ جی وقار صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ جس ہاں، کے وقار صاحب نے مسجد میں بھی ایک پوچھی تھی، اسی طرح کی ہے، مشکات شریف میں ایسی سب روایتیں ہوتے ہیں، بات بھی ٹھیک ہے۔ بخاری یا مسلم میں تو کہہ رہے تھے؟ نہیں، بخاری مسلم میں تو نہیں میرے علم میں، یہ مشکات میں جہاں ذکر اللہ کا بیان ہے وہاں آ جاتی ہیں ایسی باتیں، تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ گپوں میں اگر لگا رہا ہے یہ فضول گوئی میں تو پھر دل سختی ہونے نا، یہ حدیث ہے یا نہیں، بات تو بالکل ذمہ دار ہے۔ اگر آدمی انہیں باتوں میں الجھا رہا ہے تو پھر دل تاریک ہی ہوتا جاتا نا، ہاں جی، اچھا ہوتا۔ چلے ٹھیک۔
یعنی بخاری یا مسلم میں اس کا نہیں، میرے علم میں نہیں. علم نہیں. چلے شاید اس طرح کے مفہوم کی کوئی حدیث ہو مولانا. بس یہ ٹھیک ہے جی، دنیا اور جو کچھ میں سب ملون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو اس سے متعلق چیز. اللہ ذکر اللہ. وقار بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ مفہومی اعتبار سے یہ بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہو، بس لیکن شاید الفاظ کے ساتھ ایسے آپ مروی نہ کو ہو. حوالہ دیا کریں نا وقار صاحب، جب پوچھیں تو پھر کتاب نکال کر بھی دیکھ لیں کہ کہاں ہے یہ. وہ اصل میں کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بخاری یا مسلم میں کہاں پہ ہے، اس طرح پوچھا تھا. نہیں ڈھونڈ لیں گے اگر یہ بات ہوئی نا، اگر یہاں مشکات ہوتی تو دیکھتے کیا. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جزاک بھی نہیں رکھی. جزاکم اللہ خیر. جی مشکات ہے مولانا. اچھا جی ہے. اچھا جی مولانا، یہ تو بات ہوگی کہ ٹینٹ لگا کے کوئی دینی پروگرام یا سماجی پروگرام یا معاشرتی پروگرام کیا جا سکتا ہے، کیا جا گراؤنڈ کے اندر بھی اور سڑک بلاک کر کے بھی بالکل بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے. چلیں بارک اللہ فیک. بھائی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کاروبار میں شراکت کے طور پر 5,000 روپے دیتا ہے، فرض کیجئے کئی سالوں کے بعد وہ اپنا حصہ نکالنا چاہتا ہو، تو کیا روپے کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنا حصہ زیادہ وصول کرے گا یا اسی پر اکتفا کرے گا؟ نہیں، اسی پر اکتفا کرے. نہیں اگر مولانا ایسٹ بڑھ گئے ہوں، نسبت اگر طے ہوئی ہے تو پھر جتنا کچھ ہے اس میں سے چوتھا حصہ تھا یا 5 پھر اس حساب سے لے لے. پھر پہلے کو کیا دیکھنا کہ کام کس سے شروع ہوا تھا، ٹھیک پھر تو جو موجودہ حالت اس کو دیکھیں گے نا. ٹھیک ہے. اگر پیسے دیے ہوں کسی چلتے کاروبار کے لیے تو اگر پھر وہی صرف رقم. پیسے دیے اس نے، اس کا اور کوئی حصہ نہیں اس میں، پھر تو پیسے ہی اپنے لے گا. جی ٹھیک ہے. مطلب میں ہونا دوبارہ تو یہ چاہیے کہ کاروبار میں شرکت کریں تو طے کر لیں کہ جو کچھ ہوگا پھر میں چوتھا ایسا 13 ہوگا 5 جو بھی پھر اس وقت حالت ہو اس کو آپس میں تقسیم کر. تو اگر چلتے کاروبار میں صرف پیسے لگائے ہوں ہاں. تو جتنی رقم لگائی ہوگی اتنی ہی کا یہ تقاضا جو کر سکتے. سوال پیدا ہوتا نا کہ اس وقت پیسے کی یہ قیمت، اس کا حل میں نے تو کہا جو مولانا غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں وہی ہونا چاہیے کہ بجائے پیسے کے اس وقت لوگ یہ طے کریں کہ یہ کتنا سونا حوالے کر رہا، سونے کا ریٹ پتا کرے، جب وہ وقت آئے نا اتنا سونا لے اسے، بس پیسے چھوڑے کتنے کتنے کے نہیں. یہ ایک حل ہے مناسب جس سے ڈیویلیویشن کا جو ہے نا سوال ختم ہو جاتا کہ آپ نے اگر 1,000 روپیہ دیا تو دیکھنے میں آدھا تولہ، اس وقت آدھا تولہ بے شک 10,000 کا ہو، آپ 10,000 کو چھوڑیں، آدھا تولہ اس سے مانگے کہ میں نے آدھا تولہ دیا تھا وہ مجھے دو. سعیدی صاحب کے حوالے سے آج ہی کیو ٹی وی پہ ایک پروگرام چل رہا تھا تو جس میں بتایا گیا کہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کی علمی جلالت کا اعتراف کرتے ہوئے شیخو پورے کی انجمن نے انہیں چاندی کے اندر تولا ہے. تولہ یہ آج ہی کی خبر تھی. ہاں یہ ٹھیک ہے، بعد کوئی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں بشر سے، مگر انہوں نے کام بڑا کیا. قرآن بالکل مجید ان کی کے بارے میں. تفسیر بڑی تفسیر سے لکھی ہے، صحیح بات. مسلم شریف کی شرح، بخاری شریف کی لکھ رہے ہیں، کچھ جرت سے کام لیا انہوں نے. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے ان کی مولانا؟ بڑی صحیح مسلم ساری میں نے پڑھی ہے، تفسیر پوری پڑھی ہے، اب بخاری جو چھپتی ہے وہ بھی پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مولانا ایک ہمارے ہاں رواج بھی ہے اور آج کل شاید دینداری کے حوالے سے ہم رسم و رواج پر زیادہ یقین رکھنے لگ گئے ہیں. تو بھائی نے لکھا ہے کہ نیا مکان بنانے کے بعد یا دکان وغیرہ کے افتتاح کے موقع پر قرآن خوانی جائز ہے، اور ایسا کرنا کیا کتاب و سنت کی روشنی کے اندر بھی درست ہے؟ قرآن خوانی تو اس غرض کے لیے کوئی نہیں آئی، نہ یہ دین کی بات ہے. البتہ نماز پڑھنا، وہاں اگر مکان بنا تو پہلے مصلی بچھائیں، سب لوگ 2 رکھتے ہیں یا زیادہ، وہاں نماز پڑھیں، دعا کریں. یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کیا میرے گھر میں ایک جگہ نماز پڑھ دیں، برکت آپ گئے، ان گھر والوں کو پیچھے کھڑا کیا، نفل نماز پڑھائی، دعا بھی کی. تو یہ ہونا چاہیے، دعا کریں، نماز پڑھ کے نا اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ کر شروع کریں. کچھ کھانا بھی پکا رہے تو ٹھیک ہے، اگر دیگیں وغیرہ پکا کر دوستوں کو بڑھائیں، وہاں کھانا بھی 8 چیزیں جو ہے نا عرب لوگوں میں رائج تھیں، ان میں ایک یہ بھی تھی وطیرہ کے مکان نئے بننے پر دعوت، یہ بھی اچھی بات. جیسے ہم چٹ کہتے ہیں جس کو. چٹ کہتے ہیں، ایسا کام کرنا چاہیے کہ دوست احباب آئیں، کھانا کھائیں، نماز پڑھیں، دعا کریں، خیر و برکت کی چلیں دعا اس حوالے سے اگر تھوڑی دیر پہلے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، نماز تو چلیں شاید وقت ہی نہ ہو